نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. انبیاء کے سامنے منکرین نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑے، عذاب آ جائیں. بہت کچھ کر سکتا تھا. نبی بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، حضور بددعا فرما سکتے تھے. لیکن آپ بتائیں کہ حضور نے ان کو کیوں اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، یا دعا نہیں کی، یا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. ان کا وہ پھر کہتے کہ یہ عجیب رسول ہے کہ عقل مندی سے ہمیں بات سمجھانا نہیں جانتا. مزہ تو جب ہے نا کہ رسول اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنے اطوار سے ہمارے دل کو جیتے، ہم انہیں تسلیم کریں. یہ کیا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. یہ ظلم ہوتا ہے ہم پر، ہم مجبور بندے ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے جو اس کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہم مجبور نہیں تمہیں کرتے. کل تم یہ نہ کہو کہ محمد میرا آخری وہ نبی ہے جس کو لوگوں نے مجبوراً تسلیم کیا. اللہ کے عذاب سے ڈر کر تسلیم کیا، نبی مانا نہیں. اہل مکہ کو دیکھیں، تبت یدا اتری لیکن اس پر بظاہر عذاب نہیں آیا. اور جو کفار مشرکین، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کی اذیت آپ کو دیتے تھے، لیکن بظاہر کوئی عذاب نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ سمجھ کر، میرے رسول کو سمجھ کر، کیونکہ میرا رسول سراپا علم ہے، میرا رسول سراپا علم ہے اور سراپا حلم ہے. جتنا میں نے اسے علم دیا ہے اتنا حلم بھی دیا ہے. اس کو مانے، اس نبی کو سمجھو، حوصلے کے ساتھ پہلے پڑھو، تعلیم حاصل کرو. یہ امی ہے، اگرچہ یہ امی ہے. جملہ دہرائیے، دیکھ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ جاگ کر میرے ساتھ بولیں، امی ہے، بظاہر ان پڑھ ہے، لیکن استادوں کو درس دیتا ہے. کیا کہتے ہیں رومی؟ السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، استاد کل. کسی انسان کے سامنے اپنا زانوِ تلمس دہ نہیں کیا، لیکن استاد کل، لیکن ساری کائنات کا تو استاد ہے. اور السلام صاحب ارشاد کل. تو یہ علم کی جو چیز ہو اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ امی تھے، سب کے استاد تھے۔ امیر مینائی نے کیا فرمایا، عرض کی کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے۔ تو دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑے ہوئے۔ آپ اپنا ذوق حاضر رکھیں، سماعتیں ذکر مصطفیٰ کی طرح متوجہ رکھیں۔ تو میں عرض کروں کہ علم کے لیے، علم والے کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ جو خود جاہل ہو وہ اہل علم کی تعریف کیا کرے گا؟ جو خود زمانے کا بدھو ہو، جو جاہل ہو، جو اجٹ ہو، جو گنوار ہو، اس کو کیا پتا کہ علم کیا ہے؟ اسے تو توہین کرنی ہے، کیونکہ وہ دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی دولت تو ہے لیکن علم کی دولت تو نہیں ہے۔ اور جس ذات کے لیے یہ بزم آراستہ ہے، اس کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ نے بہت کچھ، بلکہ کائنات ان کے سپرد کر دی تھی۔